السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور سننے والی میری بہنوں، آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ بے نماز قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ بے نمازی کو قبر کے اندر سزا ملے گی، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس مسئلے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت قبر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے سامنے سورج کے غروب ہونے کے وقت کی صورت ہوتی ہے، پس وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے منکر و نکیر کو کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھوں۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الظہر، حدیث نمبر 4222 ہے، اور مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 380 ہے، اور اس حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو، قبر کے اندر کون کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنے دو؟ جو دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرنے والا، شوق و ذوق سے نماز پڑھنے والا، نماز کو فرض اور ضروری سمجھنے والا، وہی قبر کے اندر کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو میرے بھائیو، جب قبر کے اندر نمازی بندہ، اس کو سکون ملے گا، آرام ملے گا۔ جو نماز کو ضائع کرے گا اسے قبر کے اندر سزا ملے گی۔ تو میرے بھائیو، حضرت مولانا ارسلان بن اختر میمن اپنی ایک کتاب عذاب الہی کے صفحہ نمبر 304 کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ایک شخص فوت ہوا۔ جب اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے کفن میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ جب کفن کی گرہ کھولی گئی تو عبرتناک منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک خوفناک زہریلا سانپ اس مردے کے کفن میں کنڈلی ڈالے بیٹھا ہے اور اسے مسلسل ڈس رہا ہے۔ لوگوں نے اسے مارنا چاہا تو سانپ نے کلمہ پڑھا اور کہا، اے لوگو، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ حالانکہ میں اپنے آپ نہیں آیا بلکہ مالک کائنات کے حکم سے آیا ہوں اور اسے قیامت تک ڈستا رہوں گا۔ لوگوں نے پوچھا، اے سانپ، یہ تو بتا اس کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا گیا ہے؟ تو سانپ نے اللہ عز و جل کے حکم سے بول کر لوگوں کو کہا، اے لوگو، اس شخص کے 3 جرم تھے۔ یہ اذان سن کر مسجد میں نہیں آیا کرتا تھا، یہ مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، یہ علماء کی بات نہیں سنتا تھا۔ تو میرے بھائیو، قبر کے اندر اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر بے نمازی کو سزا ملے گی، اس پر سام مسلط ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو نماز کو ضائع کرنے والا بندہ، اس کو 15 سزائیں ملیں گی۔ نماز کو ضائع کرنے والے کو 15 سزائیں ملیں گی۔ قبر کے اندر 3 سزائیں ہوں گی، اور قبر کے اندر جو 3 سزائیں دی جائیں گی، تو میرے بھائیوں، قبر کے اندر 3 جو سزائیں ہوں گی، 1 نمبر، اس پہ قبر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ جلائی جائے گی اور وہ دن رات انگاروں پر لوٹتا رہے گا۔ نمبر 3، اس کی قبر میں اس پر ایک گنجا زہریلا سام مسلط کیا جائے گا۔ اس کی آنکھیں آنکھ کی طرح ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کا سفر ہوگی۔ وہ مردے سے کلام کرے گا اور کہے گا، میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوگی اور وہ کہے گا، مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تجھے نماز ضائع کرنے کی وجہ سے
کہ جرم میں صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک ماروں، سورج نکلنے تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر ظہر سے لے کر عصر تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر عصر سے لے کر مغرب تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر مغرب سے لے کے عشاء تک ماروں، اور تمہیں نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں، اور جب وہ اسے مارے گا تو زمین کے اندر 70 گز تک دھنس جائے گا، چنانچہ وہ قبر میں قیامت تک ہمیشہ اسے یہی عذاب دیتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، قبر کے اندر یہ 3 بڑے عذاب انسان کو ملیں گے جو خصوصاً نماز کو ضائع کرنے والے ہیں۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے، سب سے ضروری فرض ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں رہتا اگر نماز چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچائے اور نماز کے ضائع ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں 5 وقت کی باجماع نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔